کہ تم اس کی آیتوں کو لکھوا کر حاملہ عورت کی رانوں کے اوپر بندھوا رہے ہو؟ یہ شیطانی تعلیم ہے یا رحمانی تعلیم ہے یا ربانی تعلیم؟ کس کی تعلیم ہے یہ بتاؤ؟ اور کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً کھول دیا جائے ورنہ آنتوں کے باہر آ جانے کا اندیشہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی کو نہ معلوم ہو، صحابہ کو نہ پتا چلے کہ یہ آیت کریمہ اگر کوئی حمل والی عورت اپنی ران کے اندر باندھ لے تو پھر اس کی بچہ پیدا آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر نہیں نکالے گی تو آنتیں باہر آ جائیں گی، ان کو وحی کے ذریعے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، کیوں؟ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ اسی تذکرۃ الرشید کے اندر کیا ہے کہ اس زمانے میں نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کی اتباع پر، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلے۔ استغفر اللہ۔ نبوت کی سیڑھیوں پہ چڑھ، اور میں نے تاریخ تبلیغی جماعت میں اس کا حوالہ دیا ہے، آپ وہ کیسے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئیے یہ دیکھیے 300 نمبر کا صفحہ، 300 نمبر کا صفحہ۔ کمہیڑا کے مبتلا کو، اب کمہیڑا کوئی بیماری ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، کمہیڑا کے مبتلا کو 11 تار، کمہیڑا کے مبتلا کو 11 تار کے نیلے ڈورے پر 41 بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ پڑھ کر 41 گرہ لگاتے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی کیا کرتے؟ گرہ لگاتے، ہر گرہ پر ایک بار سورہ فاتحہ اور عطا فرما دیتے کہ بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا من الجنة والناس۔ ایک قل اعوذ برب الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں، ان عورتوں سے جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی ہیں۔ یہ کس کا کام ہے گرہ کے اندر پھونک مارنا؟ جادوگروں کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، جادوگرنیوں کا کام ہے۔ ہاں، اور حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی کیا کر رہے ہیں؟ پھونک مار مار کر کے گرہیں باندھ رہے ہیں، 41 گرہیں، اور مریض کو عطا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور سنیں، یہ دیکھیں نقشہ بھی مریض کا، یہ نقشہ ایک مریض کا بنا کر کے یہاں دیا گیا ہے، جو ہے موجود ہے یہ نقشہ۔ یہ کس مریض کی دوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نقشے کو کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا، مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن نقش کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اصحاب کہف کے نام ڈال دیے جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ الہی بحرمت یملیخا کمسلمینا کشفوتت بہمیونس کشافت یونس اذرفت یونس یوانس بوس وکلبہم قطمیر وعلی اللہ قصد سبی، یہ پورا لکھ کر کے اس کو دے دیا جائے۔ اور محبت کے لیے ایک علاج حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب بتا رہے ہیں کہ کسی کو محبت کرنا ہو تو کیا کرے۔ محبت کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، غور سے سنو، تعویذ ہے یہ منتر بتا رہے ہیں محبت کے لیے۔ یہ وہ دیوبند کے علماء ہیں، ضیاء الرحمن فاروقی ابھی نعرے لگوا رہے تھے نا، علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد۔ علماء حق کی داستان سنو ان کی ڈائریوں میں، ان کی زبانوں سے کیا سنتے ہو؟ زبانوں سے تو شیعہ بھی اپنے آپ کو سب کچھ کہتے ہیں، بریلوی بھی پدرم سلطان بود کے نعرے لگاتے ہیں، سب اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن سنو، لکھتے ہیں کہ محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ صلی اللہ بسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہے من موہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جادو 41 بار پڑھ کر ادھر پر دم کرے۔ اب اس کے بعد کیا کرے میں نہیں بتاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی شیطان آپ کو ورغلائے تو یہ شیطانی شرکیہ اور کفریہ باتیں آپ اپنی زبانوں سے نکالیں۔ پسر محمد بھی کیا ہے؟ منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہیں۔ یہ کون سی میران جمن جتی کون ہے یہ؟ ہاں، موہن میرا ناؤ بحق لا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی تعویذ اور گنڈے کی ایک بات
اس میں نمونے میں فتاوا تذکرۃ الرشید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آئیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے ہیرو، اور جناب علی جو کیا کہتے ہیں علماء دیوبند کے سب سے بڑے سرخیل، اور ہزاروں کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ کتاب اعمال قرآنی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے جو دینی بک ڈپو اردو بازار دہلی سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے کچھ چیپٹر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، لکھتے ہیں حضرت، لکھتے ہیں کثرت حیض وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ ہاں، اگر کسی عورت کا خاصیت، اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے، کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، اگلے دامن میں باندھ دے، یعنی جو وہ ہوتی، کیا کہتے ہیں اس کو، قمیص ہوتی ہے، شلوار اور قمیص یا فراق کہہ لیں، اس کے اگلے دامن میں باندھ دیں۔ قرآن کا استعمال حکیم الامت ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حکیم ان کا خطاب کیا ہے؟ حکیم الامت، یہ ان کی پڑیا ہے، میں بتا رہا ہوں حکیم صاحب کی۔ سنیں، ایک پرچہ لکھ کر اس کے اگلے دامن میں باندھ دیں اور ایک پچھلے دامن میں باندھ دیں، ہے نا، ایک اگلے دامن میں اور ایک پچھلے دامن میں، اور ایک پرچہ، استغفر اللہ، ایک پرچہ زیر ناف باندھ لیں۔ یہ قرآن کریم کا استعمال ہے، بتایا جا رہا ہے۔ زیر ناف، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے آپ سمجھ جائیں، حضرت حکیم صاحب اشارے کرائے میں بات کر رہے ہیں، ناف کے نیچے جہاں یہ اپنے ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے پورا میٹیریل آتا ہے بھائی، ہے نہیں، اب اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہاں قرآن بندھوایا جا رہا ہے۔ یہ حکیم الامت صاحب، یہ ایک نمونہ ہے یہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفحہ 141 اعمال قرآنی صفحہ 141 نمبر پہ آئیے، یہ حضرت زکریا صاحب کی پھر ایک کتاب میرے سامنے آئی ہے اور بڑی قیمتی کتاب ہے، آپ بیتی، زکریا صاحب کی خود ہاتھوں کی لکھی ہوئی، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، غیروں نے نہیں لکھی ہے، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، آپ بیتی۔ اس کے اندر 300 اور جلد نمبر ہے 6-7، جلد نمبر ہے 6-7 اور یہ چھپی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے سوانح برکت العصر، شیخ الحدیث قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المہاجر مدنی معہد الخلیل اسلامی 445/3 بہادر آباد کراچی نمبر 5۔ اس کے 306 نمبر پر آپ کو میں ایک عجیب و غریب پیار دکھاتا ہوں۔ 306 نمبر پر عجیب و غریب پیار، محبت کی داستان آپ نے لیلا مجنوں کی سنی ہوگی، آپ نے ہیر رانجھے کی سنی ہوگی، آپ نے شیریں فرہاد کی سنی ہوگی، لیکن آپ نے مرد مرد کی محبت نہیں سنی ہوگی۔ یہ علماء دیوبند ہے جو لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ محبت تو خیر بڑا مقدس لفظ ہے، لیکن عشق بڑا ہی خطرناک لفظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنے ماں سے عشق کرتا ہوں، استغفر اللہ، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، بلکہ کوئی سب یہی کہتے ہیں میں اپنے بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ علماء دیوبند کے بڑے لوگ ہیں جو بھائی جن یعنی کیا ہے وہ بروا کے چکنے چکنے پات ہیں، یہ لکھتے ہیں۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ مولانا منصور مرحوم مراد آبادی حضرت نانویتی کے شاگردوں میں سے تھے، طبیعت بہت پختہ تھی، اس لیے جدھر طبیعت مائل ہوتی پختگی اور انہماک کے ساتھ ادھر جھکتے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود ہی مجھ سے نقل فرمایا کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا، ایک لڑکے سے کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا، اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اس کے تصور میں گزرنے لگے۔ استغفر اللہ، کتنے گھناؤنے لوگ ہیں یہ، ہیں لڑکوں کے عشق میں رات دن دیوانے مجنوں۔ استغفر اللہ، یہ علماء حق ہیں۔ کون ہیں یہ؟ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند ہے۔ یہ دیوبند کی ڈائری ہے۔ جناب علی، میری عجیب حالت ہو گئی، تمام کاموں میں اختلال ہونے لگا، حضرت کی فراست نے بھانپ لیا، حضرت کی فراست نے بھانپ لیا۔ لیکن سبحان اللہ، تربیت و نگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا۔
حضرت نانوتوی صاحب نے خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دیا. فرمایا ہاں بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کسی وقت آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے؟ استغفر اللہ. یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت اور یہی واقعہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی اس کتاب حکایات اولیاء میں سیم یہی واقعہ لکھا ہے ارواح ثلاثہ کے نام پر. چاہو تو میں اس میں سے سنا دوں, نہیں تو اس میں سے سنا دوں, لیکن چلیں آپ بیتی ہے یہ زکریا صاحب کی, سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں شرم و حجاب سے چپ رہ گیا تو فرمایا کہ نہیں بھائی یہ حالات تو انسان پر آتے ہی ہیں. یہ حالات انسان یہ گدھوں پہ آتے ہیں, شیطانوں پہ آتے ہیں کہ وہ لڑکوں سے عشق کرتے. ابے کوئی لڑکی ہو تو چلو ٹھیک ہے بھائی, ماننے کی بات ہے نا, چلو تسلیم کرنے کی, کیوں فطری ہے, وہ ایک فطری امر ہے, مرد اور عورت ہیں, فطری چیز ہے یہ. لیکن لڑکے سے پیار کرنا یہ غیر فطری ہے, لڑکے سے عشق لڑانا یہ غیر فطری چیز ہے, یہ فطرت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. بہرحال بھائی یہ حالات تو انسان ہی پر آتے ہیں, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. غرض اس طریقے سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری زبان سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا اور کوئی خفگی اور ناراضگی نہیں فرمائی, کوئی خفگی اور ناراضگی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں زنا کروں. صحابہ کرام نے ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا, اپنی خالہ سے زنا کرے گا, اپنی بہن سے زنا کرے گا, اپنی بیٹی سے زنا کرے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں. تو آپ نے کہا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن, کسی کی ماں, کسی کی خالہ, کسی کی بیٹی ہوگی. کہا اللہ کے نبی خلاص, میرا دل مطمئن ہو گیا. المہم یہاں دربار نانوتوی یا دربار رشیدی یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ, ان کے دربار میں باقاعدہ اقرار ہو رہا ہے, بلکہ